الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم التائب من الذنب كما لا ذنب له أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ برادران محترم، بزرگوں اور بھائیوں، یہ شعبان المعظم کا مہینہ چل رہا ہے اور اس مہینے کی 15ویں شب جسے شب برات کہا جاتا ہے، اس کی بڑی اہمیت و فضیلت بیان کی گئی، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ چند قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ وہ اس رات کی رحمت اور فیوض برکات سے جو ہے محروم رہتے ہیں، اور اس رات میں بھی ایسے لوگوں کی بخشش اور مغفرت نہیں کی جاتی ہے۔ لیکن بزرگوں اور دوستوں، چونکہ یہ مذہب اسلام ہے اور اس کے اندر ہر طرح کا راستہ کھلا ہوا ہے، اور خود اللہ جل شانہ و عم نوالہ نے ارشاد فرما دیا ہے کہ وَلَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، کہ اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ لہذا وہ شخص جو اس بابرکت اور عظیم الشان رات میں بھی اللہ کی رحمت اور مغفرت سے محروم رہتے ہیں، اگر وہ چاہتے ہیں کہ ہم اس رات کی فیوض و برکات سے اپنے آپ کو مالا مال کریں، تو شریعت مطہرہ نے اس کے لیے توبہ کا ذریعہ رکھا ہے کہ اگر ایسے لوگ جن کی مغفرت اس رات نہیں کی جاتی ہے اس کے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے، تو اگر وہ لوگ، وہ حضرات جو ہے وہ رات آنے سے پہلے اگر وہ اپنے اعمال کو صحیح کر لیں، اگر اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں، تو وہ حضرات بھی اس رات کی فیوض و برکات سے مالا مال ہو سکتے ہیں۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ التائب من الذنب کما لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ بزرگ اور دوستو، ہمارا گناہ اگر زمین اور آسمان کے باقدر بھی ہو جائے، سمندروں کے جھاگ کے برابر بھی ہو جائے، اور اگر ہم جو ہے توبہ کے شرائط کے ساتھ اگر گناہوں سے معافی مانگ لیتے ہیں، تو اللہ کے نزدیک ہم بھی اللہ کے پیارے بندے بن سکتے ہیں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ توبہ جو ہے دل کی گہرائی سے کی جائے۔ حضرت حجاج بن یوسف، جن کے بارے میں تاریخ اسلام میں جو ہے لکھا ہے کہ انہوں نے جب ان کو بادشاہت ملی تو 6 لاکھ مسلمانوں کا قتل عام کیا تھا انہوں نے، جن میں سے 1 لاکھ صحابہ کرام کی تعداد تھی۔ حالانکہ یہ فگر اگرچہ صحیح نہیں، اس میں شک و شبہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تو 1 لاکھ تھے ہی، اور 1 لاکھ صحابی کو اگر قتل کر دیا تو بچے کتنے؟ تو یہ فگر اگرچہ صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ لکھنے والے جب کسی کے بارے میں کچھ لکھتا ہے تو ظاہر سی بات یہ ہر انسان کی فطرت ہے، تھوڑا سا بڑھا چڑھا کر لکھتا ہے۔ ایک آدمی کسی کو اگر ایکسیڈنٹ کر دیتا ہے، تھوڑا سا اگر لگ جاتا ہے چوٹ وغیرہ،
تو وہ خوب بڑھا چڑھا کر کیس بناتا ہے کہ میرے پیر میں بھی درد ہو رہا ہے، یہ ہاتھ کام نہیں کر رہا، انگلی ٹیڑھی ہو گئی وغیرہ وغیرہ، یعنی خوب اس کو بنا سنوار کے جو ہے کیس بناتا ہے۔ تو اسی طرح سے اگرچہ 6 لاکھ نہیں ہوگا، اس میں کم و بیش ہو سکتا ہے، لیکن یہ تو یقینی بات ہے کہ بے شمار بے گناہ اور معصوم لوگوں کی انہوں نے جان لی تھی اپنے بادشاہت کے وقت میں۔ تو جب ان کا موت کا وقت قریب آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ان پر مسلط ہو گیا اور اسے سخت سردی لگنے لگی، خوب بدن لرزنے لگا، کانپنے لگا، یہاں تک کہ اس کی والدہ جو ہے آگ جلانے کے بعد انگیٹھی کو جو ہے آگ کے انگارے کو بالکل اس کے بدن کے قریب کر دیتی، لیکن اس کے باوجود جو ہے سردی اور ٹھنڈی ختم نہیں ہوتی، وہ کانپتے رہتے تھے اور خوب انہیں ٹھنڈی محسوس ہوا کرتی تھی۔ تو والدہ نے کہا کہ بیٹا یہ تمہارے ظلم کی سزا ہے، تم بہت بڑا کرائم کیے ہو، اب موت کے وقت تو تمہیں بھگتنا ہی پڑے گا۔ یہ بات سننے کے بعد حضرت حجاج بن یوسف جو ہے بیٹھ گئے اٹھ کر کے اور اپنی والدہ سے کہنے لگے کہ امی جان، اگر کل میدان حشر میں اگر جز والی کرسی پر جس پر بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالی فیصلہ فرمائیں گے، تو اگر بالفرض مان لیجئے کہ اگر اس کرسی پر آپ کو بیٹھا دیا جائے تو آپ کا فیصلہ میرے حق میں کیا ہوگا؟ آپ میرے حق میں کیا فیصلہ کریں گی آپ؟ تو ماں ہوا کرتی ہے، وہ جواب دینے لگی کہ بیٹا تو میرا بیٹا ہے، میں تیری ماں ہوں، میں فیصلہ جنت کا کروں گا، جنت کے بارے میں فیصلہ کر دوں گا۔ تو حجاج بن یوسف کہنے لگے کہ ماں، اللہ تبارک و تعالیٰ تو بہت بڑے مہربان ہیں اور 70 ماؤں سے زیادہ بندوں سے وہ پیار کرتے ہیں، تو جب تمہارا یہ خیال ہے کہ تم ہمارے بارے میں جو ہے جنت کا فیصلہ کرے گی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو 70 گنا زیادہ ہم سے محبت کرتے ہیں اور بندوں سے پیار کرتے ہیں۔ اسی لیے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تابعی میں سے ایک بزرگ آدمی ہیں، جب یہ واقعہ ان کے پاس پہنچا تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ حجاج بن یوسف کے بارے میں کچھ مت کہا کرو، یعنی برا بھلا مت کہا کرو، ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، اور کیونکہ موت کے وقت ان کو قوی اللہ کی ذات سے امید تھی کہ اگرچہ بادشاہت کی اور حکومت کے نشے میں ہم نے بے گناہ لوگوں کو قتل کیا ہے، لیکن زبردست بعد میں ان کو احساس ہوا اور انہوں نے توبہ وغیرہ بھی کر لیا۔ تو بزرگ اور دوستو، یہ جو شب برات کی رات ہے، شعبان المعظم کی 15ویں شب ہے، کچھ ایسے قسم کے لوگ ہیں جن کی مغفرت نہیں کی جاتی، جن میں سے ایک ہے مشرک، اللہ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا، اور یہ روئے زمین پر سب سے بڑا گناہ ہے اللہ پاک کے نزدیک۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک جو ہے بہت بڑا گناہ ہے، اس کی معافی اور تلافی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے شرابی، جوا کھیلنے والا، والدین کے نافرمان، بے نمازی وغیرہ وغیرہ، بہت ایسے سارے صفات ہیں کہ اگر کسی بندے کے اندر پائے جاتے ہوں اور وہ بغیر توبہ کیے ان گناہوں کو چھوڑے ہوئے اگر اس رات یہ امید رکھے کہ اللہ ہماری بخشش کرے گا، تو بخشش نہیں ہو سکتی بزرگ اور دوست۔ اس لیے ابھی ہمارے پاس موقع ہے، وہ رات ابھی آئی نہیں ہے، آنے والی ہے، ہم جو ہے اس رات کی تیاری ابھی سے کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں تو ہم نماز میں جو ہے جڑ سکتے ہیں اور نمازوں میں اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر معافی تلافی کر سکتے ہیں، سچی دل سے، دل کی گہرائی سے توبہ کر سکتے ہیں، لیکن توبہ بھی ہم لوگ عجیب طرح کی کرتے ہیں، زبان پر صرف اللہ توبہ کی بول لگا دیتے ہیں اور سوچ لیتے ہیں کہ ہمارے گناہ معاف ہو گیا ہے۔ بزرگ اور دوستوں، اکابرین نے لکھا ہے
کہ توبہ کرنے سے پہلے توبہ کی زمین کو ہموار کرنا ضروری ہے۔ اور توبہ کی زمین کیا ہے؟ کہ جیسے کہ ہم نے اگر کسی کا حق مار رکھا ہے، حقوق العباد کے معاملے میں اگر ہم پھنسے ہوئے ہیں تو اسے ہم کو کلیئر کرنا ہوگا۔ اگر کسی سے ہم نے قرض لے کر رکھا ہے اور نہ دینے کی ٹھان لی ہے کہ اسے دینا نہیں، ڈبا دینا ہے، اس معاملے کو کلیئر کر لینا ہے۔ یہ سارے معاملات کلیئر کرنے کے بعد 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھنی ہے۔ یہ کم از کم 2 رکعت ہے اور زیادہ کی کوئی مقدار نہیں، 2، 4، 5، 6 جتنا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ جو ہے ایک مقدار ہے، کم سے کم 2 رکعت۔ اور نماز پڑھنے کے بعد پھر جب توبہ کریں گے تو اس کے اندر 3 شرائط پائی جانی چاہیے، تب وہ توبہ کہلائے گی۔ پہلی شرط یہ ہے کہ ہم جس گناہ کو کر رہے ہیں اس گناہ کو ہم سب سے پہلے گناہ سمجھیں کہ واقعی یہ گناہ ہے جو ہم کر رہے ہیں، نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری شرط مفسرین قرآن نے لکھا ہے توبہ کے ذیل میں کہ اس گناہ کو چھوڑنے کا جو ہے پختہ ارادہ کریں، اس گناہ کو اور آئندہ آج کے بعد سے کبھی بھی ہمیں نہیں کرنا ہے۔ اور تیسری شرط یہ لکھا ہے کہ اس گناہ پر شرمندگی ہو، ندامت ہو۔ یہ 3 شرطیں اگر توبہ کے اندر پائی جائے گی تو وہ توبہ کہلانے کی مستحق ہوگا، ورنہ وہ بیکار ہے۔ زبان پر اللہ توبہ بول دینے سے توبہ نہیں ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے بزرگ اور دوستوں کہ توبہ ہماری جو ہے کامل نہیں ہوا کرتی، بار بار توبہ کرتے ہیں اور پھر ہم اس گناہ کو جو ہے کر بیٹھتے ہیں، اس لیے کہ جو شرائط ہے ان شرائط کو ہم پورا نہیں کرتے ہیں۔ استسقاء کی نماز پڑھی جاتی ہے، آپ حضرات کو معلوم ہے، اگرچہ ہمارے یہاں وہ نوبت ابھی تک نہیں آئی ہے، مگر ہم سے جو ہے 2 مرتبہ سابقہ پڑھا ہے صلاۃ الاستسقاء کی نماز، یعنی بارش نہ ہونے کی وجہ سے جو نماز 2 رکعت پڑھی جاتی ہے، چلچلاتی دھوپ میں میدان میں پڑھی جاتی ہے وہ نماز۔ میں نے بھی جو ہے جب بنگال میں تھا تو 2 مرتبہ صلاۃ الاستسقاء میں نے پڑھایا ہے۔ تو اس میں بھی شرط لکھا ہے مفسرین قرآن نے کہ صلاۃ الاستسقاء جب آپ پڑھنے جائیں گے تو سب سے پہلے اپنے معاملات کو ٹھیک کر لیں، ورنہ سوائے دھوپ میں تڑپنے اور بھڑکنے کے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بارش نہیں ہوگی۔ اپنے معاملات کو صحیح کر لیں، قرضہ وغیرہ جو ہے چکا دیں، جیسے حاجی لوگ بھی کرتے ہیں، حج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو معافی تلافی کرتے ہیں، قرضہ وغیرہ دے دیتے ہیں، بہت سارے معاملات کلیئر کر کے جاتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے صلاۃ الاستسقاء جب ادا کی جاتی ہے تو چونکہ وہاں پر توبہ استغفار کیا جاتا ہے اور اللہ سے بارش مانگی جاتی ہے، تو یہ معاملات کلیئر کرنا ہے۔ اس کے بعد جو ہے غریب، یتیم، محتاج مند جو غربا قسم کے لوگ ہیں ان کو جو ہے ان کے کھانے پینے کا بندوبست کرنا چاہیے، لنگر وغیرہ کرنا چاہیے، اور کھلانے پلانے کے بعد سارے لوگوں کو، اور جن کے یہاں جانور ہے بیل وغیرہ ان کو بھی ساتھ لے جانا چاہیے، اور لے جانے کے بعد اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد اس میں خطبہ بھی دی جاتی ہے۔ اور ایک تو اوپر سے دھوپ، چلچلاتی دھوپ، اور پھر جو امام ہوتے ہیں انہیں چادر اوڑھ کر نماز پڑھانی پڑتی ہے، اور اس میں بھی جو ہے ایک طریقہ ہوتا ہے خطبہ دینے کے وقت، چادر کو پلٹا جاتا ہے وغیرہ وغیرہ، اس کے بعد جو ہے دعا کی جاتی ہے۔ تو میں نے 2 مرتبہ تجربہ کیا ہے کہ اتنی سخت گرمی اور دھوپ کی تپش، مگر جب وہاں سے واپس آئے تو اپنے مقام تک بھی لوگ نہیں پہنچے، اور بارش اتنی ہوئی کہ ہم لوگ سب بھیگ گئے اور راستہ جو ہے پانی سے بالکل ڈبڈبا گیا ہے۔ تو توبہ قبول ہوگی شرائط کے ساتھ۔ ہم لوگ صرف بظاہر سے منہ سے بول دیتے ہیں، یا دل کے اندر نیت اس طرح نہیں کہ اس گناہ کو چھوڑنا ہے، بس نماز میں دعا کر لی اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر، یا اللہ آئندہ اس طرح نہیں کریں گے، لیکن دل کے گہرائی سے نہیں، بظاہر کرتے ہیں۔ تو یہ جو متفرق رات آ رہی ہے بزرگ اور دوستوں، اگر یہ خامیاں ہمارے اندر ہیں، اگر کوئی جوا کھیلنے کے عادی ہیں، اگر کوئی شرابی ہے، اگر کوئی زانی ہے، اگر کوئی بے نمازی ہے، اگر کوئی والدین کے نافرمان ہے، اگر کوئی حقوق العباد میں پھنسے ہوئے ہیں، اگر کوئی آدمی کسی سے قرضہ لے کر نہ دینے کے ارادہ ٹھان لیا ہے،
ان حضرات سے خصوصی طور پر گزارش ہے کہ ابھی موقع ہے، اس لیے کہ وہ رات پھر آئندہ سال ملے گی یا نہیں اس کا کوئی خبر نہیں۔ بہت سارے لوگ پچھلے سال ہمارے ساتھ جو ہے شب برات میں رمضان میں شریک تھے، مگر آج وہ جو ہے اللہ کے پیارے ہوئے دنیا میں نہیں ہیں۔ تو اگر یہ حضرات اس رات کی فیوز و برکات میں شامل ہونا چاہتے ہیں، مالا مال ہونا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے ضروری ہے کہ ابھی سے وہ جو ہے اپنی زندگی کو صحیح کر لیں وہ، اور اللہ کے گھر میں اپنا جوائن کروا لیں، نماز کی عادی اپنے آپ کو بنوا لیں، اور ہر نماز میں جو ہے ان 3 شرائط کے ساتھ جو ہے گناہوں سے جو ہے توبہ کریں، پھر وہ شخص بھی عام انسانوں کی طرح جو ہے شامل و شریک ہو جائے گا اور اس رات کے فیوز و برکات سے جو ہے مالا مال ہو سکے گا۔ میرے محترم بزرگ اور دوستوں، بتایا گیا کہ اس موقع پر جو ہے 3 کام کرنے کے ہیں۔ ایک تو رات کو اپنی طاقت کے مطابق عبادت کرنا ہے، چاہے رات میں جو ہے 2 ہی گھنٹہ کیوں نہ ہو، مگر جو ہے مسجد کا آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے ہم عبادت کریں، تلاوت کریں، ذکر و اذکار کریں، اور ہو سکے تو دوسرے روز جو ہے روزے کا اہتمام کریں، اور اسی طریقے پر جو ہے اس موقع پر مرحومین کو نہیں بھولنا چاہیے، وہ ہمارے محتاج ہیں، وہ نیک عمل وہاں پر نہیں کر سکتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہمارے خاندان میں، گھروں میں، رشتہ داروں میں جو مرحومین ہیں اور پورے بستی کے اندر جو مرحومین گزر چکے ہیں، ان کے وہ بھی جو ہے اس قیمتی موقع پر فراموش نہ کریں، ان کو بھی اپنی دعاؤں میں شامل و شریک رکھیں اور ان کے حق میں مغفرت اور بخشش کی دعا کریں۔ یہ 3 کام کرنا ہے۔ باقی جو لہو و لعب ہے اور جو فضولیات ہے ان کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں، وہ آپ کی نیت کے اوپر دار و مدار ہے۔ اگر کوئی ایسے کھانے پینے کے لیے کچھ کرتا ہے انتظام، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن ضروری سمجھ کے کرنا ہے کہ آج ہی پلاؤ بنانا ہے، حلوہ بنانا ہے وغیرہ وغیرہ، قرضہ لے کر کے دکان سے ادھار لا کر کے، تو پھر یہ بدعت میں جو ہے شامل ہو جاتا ہے۔ باقی ایسے کھانے پینے کے لیے اس کے لیے کوئی دقت کی بات نہیں ہے، اگر نیت میں آپ کی اس طرح کی بات نہیں ہے تو کھا پی سکتے ہیں، کر سکتے ہیں، کوئی دقت نہیں ہے۔ اور جیسا کہ آپ حضرات